صلوات پڑھ دے محمد وغیرہ محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، رب يسر ولا تعسر وسهل علينا وتمم بالخير يا كريم، اللهم وفقنا جميعا والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يفترق علي الحوض۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ارشاد پیغمبر ہو رہا ہے کہ ہم تمہارے درمیان دو مساوی، دو برابر چیزیں، دو باعظمت چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ شرط یہ ہے ما ان تمسکتم، جب تک کہ تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ ان دونوں سے تمسک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت میرے آئیں گے، مجھ سے ملیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ظاہری ترجمہ حدیث پیغمبر ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن جو کہ معجزہ ہے، قرآن ہدایت بشریت کے لیے کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب معجزے کی شکل میں جس کا جواب عقل بشریت لانے سے عاجز ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا جواب پوری دنیا کے انسان نہیں لا سکتے، اور عزیزان گرامی ایک معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں معجزہ اور آج بھی معجزہ۔ ایسا نہیں کہ 50 سال پہلے یہ معجزہ نہیں تھا اور اب معجزہ ہو گیا، یا مثلاً اب معجزہ ہے، 60 سال پہلے یہ معجزہ نہیں تھا۔ نہیں، ایسی نہیں، اس زمانے سے لے کے آج تک یہ معجزہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے معجزہ ہونے کی سب سے بہترین دلیل آج دنیا میں پروردگار عالم نے ہر نبی کو بھیجا اس دنیا میں، اس کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے اپنے دعوے کے دلیل کے لیے معجزہ عطا کر کے بھیجا۔
یعنی جو پیغمبر جو نبی اس دنیا میں آ رہا ہے تو اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو الدعویٰ یحتاج الدلیل، دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا دعویٰ کر دیں تو اس دعوے پہ آپ کی کیا دلیل ہے؟ ایک اگر کوئی شخص آنے کے بعد کہے کہ میں عالم ہوں، دلیل کیا ہے کہ آپ عالم ہیں؟ تو خود کہے گا کہ بھیا آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، آزمانا چاہیں آزما لیں، کوئی کتاب لائیں ہم پڑھ کے بتا دیں۔ تو یہ کوئی کتاب لائیں کوئی یہ اس کی دلیل بنے گی اس کے دعوے کی۔ دعویٰ کیا ہے کہ مثلاً وہ ڈاکٹری کا دعویٰ کر دیا، طبابت کا دعویٰ کیا، طبیب ہونے کا، کہ میں ایک بہت بڑا طبیب ہوں، تو اب وہ دعویٰ ہے تو دلیل ہونا چاہیے۔ کوئی پیشنٹ پکڑ کے لائیں، مریض لائیں، وہ اچھا کر دے تو اپنے دعوے کی دلیل کے اعتبار سے صحیح ہوا۔ ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں بہت بڑا ڈینٹسٹ ہوں، تو اب اس کو جو ہے مثلاً جو دانت کے مریض ہیں اس کو لایا جائے، اگر وہ ٹھیک کر دے اچھا کر دے تو واقعی دانت کا بہترین وہ جو ہے ڈاکٹر ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی مثلاً جو بھی شخص اگر کسی شے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ بغیر دلیل یا بدون دلیل لغون، بیکار ہے، بےہودگی ہے، کوئی اس میں جو ہے اس کے باتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ اگر صرف دعویٰ، صرف بول رہا ہے، وہ صرف بول لینا، صرف نہیں بول رہے ہو تو تمہارے پاس اس پہ کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حکم ہم بیان کر رہے ہیں اور کسی نے آ کے پوچھ لیا تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہاں اس کے پاس حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، یہ دلیل ہے کس کے لیے؟ کسی حکم کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں مثلا۔ تو اللہ نے اتنے انبیاء کو بھیجا تو جو جس کام کے لیے بھیجا، جس چیز کے لیے بھیجا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک معجزہ دے کے بھیجا کہ دیکھو جب تم جاؤ گے تو جب دعوے نبوت کرو گے تو یہ سامنے والا انسان تم سے کہے گا کہ کیا دلیل ہے کہ آپ نبی بن کے آئے ہوئے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ رسول بن کے آئے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ پیغمبر بن کے آئے ہوئے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ امام ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اللہ نے جو ہے انبیاء کو، پیغمبر کو دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ان کے پاس دیا۔ اب عزیزان گرامی، جو ان کا دلیل تھا وہ معجزے کی شکل میں تھا۔ اگر جناب ابراہیم تو اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ان کی نبوت پہ، اگر موسیٰ ہیں تو اللہ نے ان کو معجزہ دیا ان کے نبی ہونے پر۔ اور اللہ بھی جس زمانے میں اس نبی کو بھیج رہا ہے، جس ایریے میں، قریے میں، جس دیہات میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، وہاں کے لوگ جس اعتبار سے ہیں اسی اعتبار سے اللہ انہیں معجزہ بھی عطا کر کے بھیج رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبابت یعنی ڈاکٹری، حکمت، حکیم، یہ اتنا زیادہ تھا کہ ہر کوئی اپنی جو ہے ڈاکٹری کے ذریعے سے انسان کو محو حیرت کر دیتا تھا۔ تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو جب بھیجا ہے تو ایسا معجزہ ان کو عطا کیا کہ وہ اگر کسی بیمار شخص کے جسم پر یا سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو کیوں ایسا کیا؟ تاکہ یہ جہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں کے لوگ صرف جو ہے ان کو ڈاکٹری معلوم ہے، طبابت جانتے ہیں، لہذا ان کو ایسا معجزہ دیا جائے کہ وہ جب یہ دلیل پیش کریں تو مان بھی لیں کہ ہاں واقعاً آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو ہے نمائندہ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ابھی سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ یہ معجزہ ہے کیا؟ معجزہ قرآن معجزہ، نبی کا دعویٰ معجزہ، نبی کے یہ معجزہ یہ کیا چیز ہے؟ تو معجزہ ایک بحث ہے، خصوصاً
علم کلام کی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا ہے، بحث ہوتا ہے، جہاں پہ کہ ہمارا نبی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا امام ایسا ہونا چاہیے، ہمارا رسول ایسا ہونا چاہیے، ہوتے وہاں پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کو معجزہ ہونا چاہیے، اور معجزہ کیا، یہ بحث ایک الگ، اس کی طرف ایک بحث الگ ٹاپک پہ ہو جاتی ہے کہ معجزہ کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ کسی اور دن یہ معجزہ انسان سنتے رہتا ہے کہ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کیا وہ جادو دکھانے لگے تو کیا وہ جادوگر معجزہ کرنے لگا؟ ایک مداری آ کے اگر اپنی ہاتھ کے صفائی سے اپنی انگلی ایسا دکھا رہا ہے کہ اس کی انگلی کٹ گئی تو کیا یہ معجزہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ معجزہ کا مطلب چھوٹے لفظوں میں اگر ہم بتائیں تو معجزہ کہ جس کو عام انسان انجام نہ دے سکے، اس کے کرنے سے عاجز ہو، قاصر ہو، نہ کر سکے، وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک عام انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ اشارہ کرے تو وہ درخت چلتے ہوئے ادھر آ جائے، عام انسان اس سے عاجز ہے، نہیں کر سکتا یہ، بلکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا۔ مثلا ہمارے بس بات نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کے اس پنکھے کو چلا دیں یا اتار لیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ کہیں ایسے حرکت ہو جائے اور اکیلے میں کوئی دیکھ لے تو بیچارہ ڈر کے بھاگ جائے گا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ جنون ہے جو ہے اس طریقے سے اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ یہیں سے وہ پکڑ لے رہا ہے، یا مثلا اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ جو ہے، تو اگر اکیلے میں اندھیرے میں کوئی دیکھ لے، ایک خارق العادہ انسان، خارق العادہ ایک انسان کی ہائٹ جو ہے 5 فٹ ہوتی ہے، 4.5 فٹ ہوتی ہے، لیکن وہ 10-15 فٹ کا ہو جائے تو انسان دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے گا رات وقت میں، بھائی یہ کون سا جن آ گیا، کون سا شیطان آ گیا، کیونکہ عادت کے خلاف ہے عام طور پہ کہ اتنی ہائٹڈ انسان ہو۔ تو معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عام انسان، عام بشر جس کو نہ کر سکے، عاجز ہو کرنے سے، اس کے رینج سے باہر ہو، بالکل اس کی استطاعت نہیں ہے وہ کہ مثلا ایک درخت کو کہے کہ چلے آ ادھر تو وہ چلا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان کرام معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کلمہ لفظ معجزہ، اس پہ جب گفتگو ہوگی تو کہاں سے آیا، کیسے ہوا، اللہ نے کیوں عطا کیا وغیرہ، ایک بحث ہو جاتی ہے اس پہ، خصوصاً علم کلام کے اوپر۔ علم کلام کا مطلب یعنی عقائد، جہاں پہ عقائد کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ معجزہ کیوں، کیسے، اس کا روٹ کیا ہے، کہاں سے آیا وغیرہ وغیرہ، تفصیلی بات ہے۔ لیکن عزیزان گرامی نہ جاتے ہوئے وہاں پہ جو ہے، یوں ہی بھی اتنی گرمی ہے، اس گرمی میں اتنے ہارڈ الفاظ اور ایسے ہارڈ مسائل چھیڑنا یہ جو ہے بہت مشکل کام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے جب ہر نبی کو اس کے اعتبار سے معجزہ دیا تو عزیزان گرامی یہ معجزہ ہر نبی آ کے اپنے دعوے کے دلیل پہ پیش کرتا رہا۔ لیکن عزیزان گرامی ہم جس بات کی طرف آپ کو اتنا بڑا بیک گراؤنڈ کر کے لا رہے ہیں وہ ابھی آپ کو 2 منٹ میں واضح ہو جائے گی، کیوں ہم اتنا جو ہے ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ معجزہ اللہ نے ہر نبی کو دیا اور ہر نبی نے اپنے دعوے کی دلیل پہ پیش بھی کیا، لیکن عزیزان گرامی یہ دعویٰ، یہ معجزہ اسی وقت تک دنیا میں رہا جب تک صاحب معجزہ اس دنیا میں موجود رہا۔ جب صاحب معجزہ اس دنیا سے گیا تو معجزہ بھی اللہ نے اس کے ساتھ اٹھا لیا۔ آج کوئی انسان ہے ایسا کہ جو ایک مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرے وہ مریض اچھا ہو جائے، وہ بیمار اچھا ہو جائے؟ کوئی نہیں عزیزان گرامی۔ اگر 2-4 ایسے پیدا ہو جائیں گے تو اس شاہ گنج اور حبی گنج میں جتنے ڈاکٹر ہیں وہ سڑک پہ اتر آئیں گے، کہیں گے یہ شخص آ کے ہماری روزی روٹی بند کر دیا، جو بیچارے 2-4 مریض آتے تھے یہ ان کو اچھا کر دیتے ہیں، لہذا ہمارا روزی ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ اگر 2-3 ایسے پیدا ہو جائیں یہاں کہ اگر کوئی ذرا سا بیمار ہو جائے اور اپنا ہاتھ پھیرے وہ اچھا ہو جائے،
تو پھر وہ بیچارے وہ جو ڈاکٹروں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. لہذا آج تک عزیزان گرامی کوئی نہیں آیا. اللہ نے جناب داؤد کو معجزہ آواز کی شکل میں دیا تھا، اور یہ معجزہ ایسا تھا کہ جب جناب داؤد نبی اللہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے تو خدا نے اتنی اچھی آواز دی تھی کہ جب اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے گھر کے سامنے سے وہ لوگ کہ جو گڑھے میں مشق میں پانی لے کے سکائی کیا کرتے تھے یا پانی کا خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اس بوجھ کو اٹھائے اپنے سر پہ گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور آواز کی طرف ایک دم منہ ہو جاتے تھے. اس طرح سے اللہ نے آواز اچھی رکھی تھی، بنا دی تھی کہ یہ بوجھ اٹھائے ہوئے لیکن اس بوجھ کا احساس تک نہیں ہوتا تھا. اس طرح سے وہ ابھی بہترین اگر کوئی نوحہ پڑھنے لگے، مرثیہ پڑھنے لگے تو آپ کو جو ہے احساس تک نہیں ہوگا 25 منٹ گزر گیا. گرمی کا بھی کوئی آپ کی کوئی انٹرسٹڈ چیز ہو پڑھائی کے اعتبار سے یا جو انسان جس اعتبار سے ہے تو وہ اس کو 25 منٹ پہنچ جائے گا، گرمی کا احساس بھی نہیں، بھوک بھی نہیں، چائے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ پورا ذہن اس کا اسی طرف ہے. تو اللہ نے جناب داؤد کو آواز کی شکل میں معجزہ دیا تھا. لحن داؤدی، احسن، بہت اچھا. لحن داؤدی پوری دنیا میں مشہور. کہتے ہیں بھائی یہ لحن کیا؟ لحن داؤدی ہے. تو یہ لحن سقا اپنے سر پہ پانی کو اٹھائے لے جاتا ہے، انسان بھی کھڑا ہو جائے لیکن بوجھ کا احساس تک نہیں. لیکن یہ معجزہ آواز کی شکل میں اسی وقت تک تھا عزیزان گرامی جب تک جناب داؤد اس دنیا میں زندہ تھے. جب جناب داؤد اس دنیا سے گئے تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ معجزہ بھی اٹھا لیا. آج ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ وہ بہترین تلاوت کرے، بوجھ اٹھانے کے ساتھ تو بڑی دور کی بات، اس کی آواز بھی لوگ جلدی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے چجائے کہ اپنے سروں پہ جو ہے بوجھ اٹھائے. یہ آواز معجزے کی شکل میں جناب موسیٰ کو اللہ نے جو ہے یہ معجزہ دیا. بہت سارے انبیاء آئے، اللہ معجزہ دیتا گیا. عزیزان گرامی ہر معجزہ اس وقت تک ہی دنیا میں باقی رہا جب تک صاحب معجزہ اس دنیا میں تھا. اب ہم آپ کو بتائیں کہ یہ قرآن معجزے کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اور یہی صرف نہیں، 100 سال پہلے بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے. تا قیامت قرآن معجزہ رہے گا. دلیل یہ ہے کہ صاحب معجزہ کا وارث پردے غیب میں ہے، جس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی امام کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے جو کہ معجزہ ہے، صاحب معجزہ کا وارث پردے غیب میں ہے. عزیزان گرامی یہی قرآن معجزے کی شکل میں ہمارے امام زمانے کے وجود کی ایک دلیل لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں. آج ہزاروں اشکالات، ہزاروں چیزیں صرف اسی بیس پہ آتی ہیں کہ آج یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ مثلاً جو ہے ایک شخص کو اتنی طولانی عمر دے دے. یعنی یہ ابلیس رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے سب قائل ہیں. شیطان رضی اللہ عنہ ان کے زندگی کے سب قائل ہیں کہ یہ موجود ہیں. اور یہ شیطان کتنے بڑے بڑے کام کر بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے یہ تاج محل کے امام کے پاس ہی جاتا ہے شیطان. یہ لوگ کسی چھوٹے موٹے کے پاس نہیں جاتے. یہ شیطان سب سے پہلے بڑے بڑے اماموں کے پاس جو جاتے ہیں اور یہ محرم میں بہت خوش ہوتا ہے. یہ شیطان جو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے اور یہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ محرم آتے ہی جو ہے
غمی کے مہینے میں شیطان اتنا خوش، عید ہے اس کی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم اس مہینے میں بہت اچھا کام کر لے جاتے ہیں، جو سال بھر نہیں وہ 2 مہینے میں ہم کر لے جاتے ہیں۔ 8 مہینے تو کچھ نہیں کر پاتے، اس 2 مہینے میں ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ وہ اپنا ایکٹیو ہو جاتا ہے شیطان، اور اہم کو چھوڑ کے مولویوں کو بہکاتا ہے سب سے پہلے۔ یہ ایرٹیفیشیل مولوی، ہاں ایرٹیفیشیل مولوی۔ ایرٹیفیشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں سونا دکھائی دیتا لیکن سونا نہیں ہوتا، دیکھنے میں چاندی دکھائی دیتا ہے چاندی نہیں ہوتا، دیکھنے میں پیتل دکھائی دیتا ہے پیتل نہیں ہوتا، دیکھنے میں وہ بہت کچھ ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر سونا چمکتا ہے۔ جو بھی سونا ہے چمکے گا، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل۔ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، راتوں رات آرٹیفیشیل مولانا بن جائے، یہ اب چل گیا ہے 2020 کا۔ بہت کم وقت میں سے سینڈوچ جو ہے، یہ پیزا برگر، ایک عالمی دین سے پوچھا گیا کہ یار، تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے آج کل کے یہ سینڈوچ اور یہ پیزا و برگر، کہا مولوی بھی ایسے ہی ہیں، جب یہی سب کھائیں گے یہ تو پھر اسی اعتبار سے تیار بھی ہوں گے، لہذا جو ہے وہ فٹافٹ بنایا گیا، ان کو فٹ سے تیار آپ کے سامنے حاضر۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو بطور معجزہ نازل کیا، اور اس کی اہمیت کو اللہ نے خود قرآن میں اس کی اہمیت بیان کی ہے، اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ اور القرآن یفسر بعضهم بعضا، قرآن ایک آیت دوسری آیت قرآن کی خود تفسیر کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، کیا مطلب؟ یہ قرآن کی عظمت کو اللہ نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی عظمت کو خود نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے۔ کیسے؟ اما واللہ لقد تقمصها ابن قحافہ، خدا کی قسم قحافہ کے بیٹے نے خلافت کے پیراہن کو، تقمصها قمیص سے آیا ہے، جس کو کھینچ تان کے پہن لیا جائے، یعنی وہ لباس کہ جسے آپ نہیں پہن پا رہے ہیں، زبردستی پہن لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خلافت اس کا حق نہیں تھا، لیکن اس نے زبردستی خلافت کو اوڑھ رکھا تھا۔ تشبیہ دیا ہے کہ خلافت کے پیراہن کو جو ہے زبردستی کھینچتان کے پہن لیا ہے۔ اما واللہ، اما یعنی آگاہ ہو جاؤ، وہ اما یار والا اما نہیں ہے یہاں پہ۔ اما واللہ لقد تقمصها ابن قحافہ، خدا کی قسم قحافہ کے بیٹے نے خلافت کے پیراہن کو کھینچتان کے پہن لیا ہے۔ انہو لیعلم ان محلی محل القطب من الرحا، خدا کی قسم وہ جانتا تھا میرا مقام دنیا میں ایسا ہی مقام ہے جس طریقے سے گیہوں پیسنے کی چکی میں وہ کیل لگی رہتی ہے، جس کے ارد گرد یہ چکی گھومتی ہے۔ خدا جانے عزیزان گرامی، مولا نے کیا تشبیہ دی ہے یہاں پہ، کیا بلاغت کا استعمال کیا ہے، کیا لطافت پائی گئی۔ شرط یہ ہے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے۔ انہو لیعلم ان محلی، میرا مقام محل القطب من الرحا، رحا یعنی چکی، اس کیل کے مانند ہوں کہ جو چکی میں لگا رہتا ہے، اس چکی کے ارد گرد یہ پتھر گھومتا۔ پہلے زمانے میں آٹا پیسنے کے لیے گھروں میں چکی بنایا جاتا تھا، وہ پتھر کے بیچ میں سوراخ ہوتا تھا، اس میں ڈالتے تو اسی لکڑی کے ارد گرد یہ جو ہے
چکی گھومتی رہتی تھی، آٹا پس جاتا تھا۔ اب اس کے بعد کا جملہ عزیزان گرامی، امام نے بہت بڑی تشبیہ اور استعارہ اپنے آپ کو کس چیز سے دیا، ملایا کیسے ہے کہ اگر وہ کیل وہاں پہ نہ رہے تو چکی بیکار ہو جاتی، خراب ہو جاتی ہے۔ بس اگر دین سے میرے وجود کو نکال لیا جائے تو دین بیکار ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ینحدر عنی السیل ولا یرق علی الطیر، میں وہ علم و حکمت کا آبشار ہوں، پہاڑ ہوں، جس سے علم و حکمت کا جو ہے جھرنا بہتا ہے، اور مفکران حضرات کے فکر پرواز بھی میری بلندی کو پا نہیں سکتے۔ یہ عزیزان گرامی امام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اپنی عظمت جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں اسی قرآن کی عظمت کو، میں نے آیت اسی لیے پڑھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ سوچیں کہ ایسے ہی بول رہے ہیں تو بہت سارے لوگ پڑھیں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ عظمت قرآن کو بیان کر رہا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے وہ خطبے، وہ فرمان، وہ اشارات جو دیے ہیں، جنہوں نے تحقیق کی ہے، جو عربی داں ہیں، جو جانتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں تو ایک عجیب لطف آتا ہے۔ جس طریقے سے اگر اردو میں کوئی غلط اشعار پڑھ رہا ہو، لفظ پڑھ رہا ہو، تو فوراً آپ ایک دم سمجھے کیا پڑھ دیا تم نے، کیا وہ کیا، پھر سے پڑھو اس کو، یہ لفظ ایسے نہیں ہے، جہاں سر لکھا ہوا وہاں سر پڑھ رہا ہے، جہاں سر پڑھنا چاہیے وہاں سر پڑھ رہا ہے، آپ فوراً اس کو کہیں گے کیا پڑھ رہا ہے یہ، ہے نا، متوجہ ذہن آپ کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن جس اعتبار سے آپ ہیں، اگر اردو ہے تو اردو اعتبار سے آپ کا ذہن مانوس ہے لفظ سے، ہندی آپ کو آتی ہے تو ہندی اعتبار سے آپ کا ذہن مانوس ہے، اسی اعتبار سے عربی اعتبار سے جو شخص مانوس ہے وہ اس کا ذہن اس کے اعتبار سے، جس کو ہم لوگ تبادر کہتے ہیں اصولی زبان میں، مدرسے کی زبان میں تبادر اس کا ایسا ہے۔ یہ سب الفاظ جو ہے نہیں بولنا چاہیے یہاں پہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ امام نے کیا فرمایا؟ عراق کے متعلق فرمایا، کیا فرمایا عراق کے متعلق؟ یا اہل العراق انتم کالمرأۃ الحامل۔ یہاں پہ جو لوگ نہیں جانتے وہ یوں پڑھتے تھے، یا اہل العراق انتم کالمرأۃ الحاملہ۔ ادب کے اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ حامل یا عورت کی صفت ہے، پھر حاملہ لانے کی کیا ضرورت جو ہے؟ آج بھی عرب زبان میں حامل استعمال ہوتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے۔ یا اہل العراق ویا اہل البصرہ ویا اہل الکوفہ ویا اہل الغدر والنفاق۔ کوفے والوں کو مولا نے اس طریقے سے خطاب کیا کیا ہے، عجیب و غریب۔ یا اہل الکوفہ ویا اہل الغدر والنفاق۔ اور یہی جو میں نے بتایا کہ عراق کو مولا نے جو ہے یا اہل العراق انتم کالمرأۃ الحامل، میں نے کسی سے بتایا تھا کسی دن، اسی لیے بعض چیزیں جو ہے ممبر کے نیچے نہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کو۔ باتوں پہ بات نکلی، ایک طباخ تھا باورچی یہیں کا، تو اس سے کہا گیا اسی جھوا پور میں، کہا گیا کہ یہ بتاؤ اگر تم نے جو ایک دیگ سالن بنایا ہے اس میں تیل زیادہ ہو جائے تو کم کیسے کرو گے؟ کہا کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا جو ہے وہ زبان سے لکنت تھی اس کو، کہا اس میں تھوڑا سا ٹیشو پیپر ڈال دیں گے، ٹیشو پیپر یہ کاغذ جو وائٹ ہوتا ہے ڈال دیں گے، وہ تیل کو جذب کر لے گا، اوپر سے جو تیل ہوتا ہے وہ جذب کر لیتا ہے، ٹیشو پیپر کلینس اسے کہتے ہیں۔ واقعاً یہ جو وائٹ پیپر ہوتا ہے وہ جب
تیل ہو اس پہ ڈال دیا جائے، پھر اوپر سے یوں اٹھایا جائے تو تیل کو کھینچ لیتا ہے. پھر کہا یہ بتاؤ اگر نمک زیادہ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا ٹھپ چیزیں تمہیں ہم بتا دیں گے تو ہم کیا کریں گے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. ہاں ہم کیا کریں گے، آخر ہم بھی تو وہی چیز عزیزان گرامی، ایک مولوی اگر ہر بات منبر کے نیچے سے بتانے لگے. یہیں کسی برادر نے وہ ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ جب امیر المومنین خلیفہ بن گئے تب تو اپنا حق جو تھا باغ فدق لے لینا چاہیے تھا. تو ہم سے کہا مولانا بتائیے اس کا جواب کہ کیوں آخر امیر المومنین نے جب خلافت ظاہری ان کے پاس آئی تو لے لینا چاہیے تھا. ہم نے یہی کہا کہ ٹھب ہم تمہیں کہ اگر بتائے دیں گے ابھی تو منبر سے ہم کیا پڑھیں گے، کچھ تو ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے. تو عزیزان گرامی یہ چیز اب ہم نے کہیں بتا دیا تھا، یہ آج ہم پھر بتا رہے ہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ عراق میں حکومت ابھی مستقر ہے یا نہیں، صحیح ہوئی ہے یا نہیں. عزیزان گرامی میں یہ کہتا ہوں، علماء نے کہا ہے عراق میں حکومت کبھی مستقر نہیں ہو سکتی، کبھی جو ہے ہر دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، کبھی ایک شخص کی صحیح اور سالم حکومت نہیں آ سکتی. کیوں؟ امیر المومنین نے بد دعا کیا ہے اسی لفظ کے ذریعے سے. کیا کہا؟ یا اہل العراق، اے عراق والو تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک حاملہ عورت ہو، ایک پریگننٹ عورت ہو. اب کیوں کہا؟ اس لیے کہ حاملہ عورت وہ ہوتی ہے جو مضطرب ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے. لہذا ایسے ہمیشہ تم مضطرب بھی رہو گے، بے چین بھی رہو گے، پریشان بھی رہو گے. صلوات پڑھتے یا اہل العراق. کوفے والوں کے لیے کہا یا اہل الکوفہ. ملتی ہے کسی شہر سے، کیا ہے وہ شہر جو ہے، کوفے سے مل رہی ہے کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں اے انیس. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اب عزیزان گرامی امیر المومنین نے کوفے والوں کو نفاق سے تعبیر کیا. یا اہل الغدر والنفاق. بہرحال اگر یہی سب چھوٹے چھوٹے کلمات قصار اگر ہم سنائیں تو بات اسی پہ گزر جائے گی. لیکن اب ہم اصل موضوع پہ 3 یا 4 منٹ یا 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کی عظمت کو جب یہ بیان کر دیا کہ اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. بہرحال تو اب اللہ کے نبی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، بالکل مساوی ہیں، دونوں کا کام ایک ہے، دونوں کی اثر ایک ہیں. اگر ایک شفا ہے تو دوسرا بھی شفا ہے، اگر ایک معجزہ ہے تو دوسرا بھی معجزہ ہے. تو عزیزان گرامی ایک جگہ پہ اللہ نے عظمت قرآن یہ بتایا تو اب کوئی ایسا مقام تو ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اہل بیت بھی وہ کر دکھائیں جو قرآن نے دکھایا ہے. تو عزیزان گرامی وہ بات ہے، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑی سی اسٹڈی کی ضرورت پڑے گی. یہاں پہ میں اس مجلس کو، اس بات کو کم سے کم آدھے گھنٹے میں بیان کرتا ہوں، لیکن نہیں، ہر چیز کو چھوڑتے ہوئے اصل مقصد کو لے جاتے ہیں. وہ موقع بھی آیا ہے کہ جہاں اہل بیت کے لیے اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اور عزیزان گرامی کہتے کہ الفضل، فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دشمن بیان کرے. الفضیلت ما یقر بہ الاعداء. فضیلت اس کو کہتے ہیں جس کا بیان دشمن بھی کرے. ایسا نہیں کہ ایک انسان کے گھر ہی کا آدمی، اور کہتے ہیں نا کہ خود میاں مٹھو مت بنو،
تو کہتے ہیں کہ الفضیلت ما شہدت بہ العادہ ما یقر بہ العادہ، فضیلت اس کو کہتے ہیں، بڑائی اس کو کہتے ہیں جس کا گواہی دشمن بھی دے، جس کو دشمن بھی بیان کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے فضیلت کو اپنوں ہی نہیں غیروں نے بیان کیا ہے۔ جار جرداغ شیعہ نہیں تھا، نہ ہی سنی تھا، ایک عیسائی مذہب کا عالم دین تھا جس نے امیر المومنین کی فضیلت بیان کی تھی۔ اب عزیزان گرامی وہ کیا ہے، وہ کون سا موقع ہے جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کو ویسا ہی کہا گیا ہے جیسا اللہ نے قرآن کے لیے کہا ہے؟ وہ اس وقت کا ہے جب نجران کے عیسائیوں نے پیغمبر سے آ کے مناظرہ کرنا چاہا تھا، تو پیغمبر کی آمد کا وقت جو ہوا تو اسلام کا چرچا پوری دنیا میں ہوا، نجران کے عیسائیوں تک خبر پہنچی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس بات کو روکے کیسے، اگر روکتے نہیں ہیں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے سب کے سب، یعنی عیسائی دکان بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ان کے عالموں نے سوچا کہ ہماری دکان محفوظ رہے، لہذا انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ کیا، کہا ہم سب لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سب جھوٹی بات ہے، ہم 10 آدمی مل کے خود ہی جا رہے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو پیغمبر آئے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں۔ اپنے آدمیوں سے کیا کہا کہ ہم خود جا رہے ہیں، اور راستے میں یہ پلاننگ کی کہ پلٹ کے جائیں گے، کہیں گے سب جھوٹی بات ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی پیغمبر وغیرہ نہیں آیا ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ کہہ کے یہ پلاننگ کر کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ بھی کہا دیکھو پیغمبر جو بھی کہیں، جو ایسا بھی کہتے رہیں، کچھ بھی بولیں، چاہے وہ پیغمبر اپنا سر کاٹ کے رکھ دے پھر بھی ہمیں بات نہیں ماننا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، پیغمبر کے پاس گئے۔ اب پیغمبر کے پاس جانے کا ان کا طریقہ، اس میں اتنا واقعہ ہے کہ بہرحال وقت بہت ہو جائے گا۔ پیغمبر کے پاس پہلی وقت میں ایسا گئے تھے کہ جو عیسائی لباس چمکیلا چمکیلا ایک دم پہن کے ایک دم بالکل سونے کے بنے ہوئے وہ ہار اور یہ وہ سب پہن کے پہنچ گئے تھے۔ پیغمبر نے ہٹا دیا، کہا نہیں ملیں گے تم سے۔ پھر بعد میں وہ دوسرے اپنے، چونکہ پیغمبر جانتے تھے ان کی حقیقت کیا ہے، پیغمبر جانتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت وہ چینج کر کے جو ہے ایک شاہانہ لباس پہن کے آ گئے تھے۔ تو پیغمبر نے اسے نہیں کہا کہ نہیں، اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ تو بعد میں وہ جو ہے امیر المومنین نے لے کے آئے، لانے کے بعد پیغمبر سے ان لوگوں نے بحث و مباحثہ مناظرہ جو بھی ہوا کرنا شروع کیا۔ پیغمبر نے سب سے پہلے مسکت کن جواب جسے کہا جاتا ہے، یعنی سامنے والے بس خاموش ہو جائے۔ پیغمبر سے جیسے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ جناب عیسیٰ خدا کے یا نہیں ہے، پیغمبر نے چند ہی لمحوں میں 2 الفاظ میں کہا کہ اگر تم یہی خدا کا بیٹا مان رہے ہو، کہہ رہے ہو، تو پھر جناب آدم کے لیے تمہیں تو بدرجہ اولا خدا کا بیٹا اور ماننا چاہیے۔ کیوں؟ عیسیٰ کے ہاں جو ہے باپ نہیں ہے، ماں ہے، لہذا آدم کے لیے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کو کیوں نہیں مانتے تم؟ یعنی تمہارا یہ کیا رول ہے، کیا معیار ہے؟ آخر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے کا کیا رول ہے، کیا معیار ہے؟ کہا باپ نہیں ہے، کہا باپ نہیں ہے تو صرف انہی کو کیوں مان رہے ہو خدا کا بیٹا؟ جناب آدم نے کون سی جو ہے خطا کی ہے؟ ان کو تو تم کو باپوں کا باپ مان لینا چاہیے تھا، لیکن ان کو تو باپ نہیں مانتے ہو۔ تو لہذا اب ایسا ہے نہیں، ہم ایسا نہیں مانیں گے، یہ نہیں آپ مانتے ہیں، نہیں صرف یہ بتائیے۔ بہرحال پیغمبر تھے، دلیل نقضی اسے کہتے ہیں، دلیل حلی بعد میں آتا ہے، وہ سب جواب حلی جسے کہتے ہیں۔ لہذا پیغمبر بولا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ جانے لگے، اور جانے کے بعد تب پیغمبر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، فمن حاجک، یعنی اسی موقع پہ اسے کہتے ہیں شان نزول آیت مباہلہ کیا ہے؟ کہا یہی وقت ہے کہ اللہ اس آیت کو نازل کر رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عزیزان گرامی یہ پوری آیت، اب عزیزان گرامی یہیں پہ ایک بات یہ کہنا ہے کہ پیغمبر نے آیت پیش کی، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقتہ من طین، لیکن یہ عیسائی اس آیت کو، اس قرآن کو نہیں مانے،
پیغمبر نے قرآن پیش کیا. اب یہی جب پیغمبر جاتے جاتے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم، تو یہی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ بس ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. میاں اب تم کہاں چلے گا؟ آؤ ان عیسائیوں کو جواب تو تم دے دو. تم قرآن کہہ رہے تھے نا ہمیں قرآن کافی ہے. پیغمبر چیخ چیخ کہہ رہا ہے ہم تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بڑے میاں کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں قرآن کافی ہے. ہمت ہو آ جاؤ یہاں پہ جواب دے دو ان لوگوں کو. کہیں پہ کوئی نہیں آیا. عزیزان گرامی، جب پیغمبر کو قرآن کافی نہ ہو سکا تو پھر یہ صحابی کو قرآن کہاں سے کافی ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے. تم کو کیا کافی ہے؟ تمہارے آبا و اجداد کو بھی یہ کافی نہیں رہا. تاریخ گواہ ہے اس پہ عزیزان گرامی. بہرحال اب یہ جب نکلنے کے بعد حکم الہی کے مطابق پیغمبر نے بھی ایک صداقت کے چھوٹے سے قافلے کو تیار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے. پیغمبر نے کہا کہ ہم آتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ بس یہیں پہ بات ابھی ختم ہوتی ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ لوگ مدینے کے باہر کچھ دوری پہ خیمہ لگائے تھے. وہیں پہ ان کا قیام طعام جو بھی تھا سب تھا وہیں پہ تھے. اور مدینے کے باہر ایک اونچائی تھی ٹیلا ٹائپ، اسی پہ یہ سب کے سب جو ہے مقیم تھے، اپنا خیمہ لگائے ہوئے تھے. اب دوسرے دن جب پیغمبر نے دعویٰ کیا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. عزیزان گرامی اب جو پیغمبر صبح نمودار ہوئی اور اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کے جیسے نکلے تو عزیزان گرامی نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ اسی خیمے کے باہر چند عیسائی رہنما جو سب سے ہیڈ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان 5 نورانی شخصیت کو دیکھا عزیزان گرامی. اب جیسے ہی دیکھا تو فوراً اپنے ان تمام بقیہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو کل پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ ہم انہیں لے کے آئیں گے، اور جو بھی جھوٹا ہوگا اپنے دعوے میں اس پر خدا کی لعنت ہوگی. یہ عزیزان گرامی پیغمبر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو بھی جھوٹا ہوگا خدا کی لعنت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ مباہلہ ہوگا. اب عزیزان گرامی پیغمبر جیسے ہی بڑھے ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا وفد نکلا. ادھر سے عیسائی راہبوں نے دیکھا اس نور کو. دیکھتے ہی عزیزان گرامی فوراً بے ساختہ، یہ اپنے دوست نہیں ہے اسلام کے، یہ عیسائی کرسچن اسلام کے دوست نہیں ہے بلکہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ دشمن ایسے موقع پر یہ کہنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے خبردار ہم میں سے کوئی بھی ان سے نہ مناظرہ کرے گا نہ مباہلہ کرے گا. اگر یہ ایک نگاہ کر دیں گے تو پوری قوم نجرانی اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گی. جس طریقے سے اللہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، اسی طریقے سے اگر یہ پہاڑ کی طرف دیکھ دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہاں پہ مساوات بالکل برابر ہو گئی. عیسائی نجران کے بتا دیا کہ یہ بھی ایسے ہیں کہ اگر پہاڑ کی طرف دیکھیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. بالکل بات کلیئر ہو گئی کہ جو اہل بیت ہیں وہی قرآن ہے اور جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں. عزیزان گرامی آج 8 محرم الحرام، آپ بھی تھکے ہیں اور کل تک آپ کو مصروف بھی رہنا ہے. بہرحال ہم کو تو اتنا نہیں، لیکن آپ لوگ واقعاً عزائے سید الشہداء برپا کریں گے، مجالس برپا کریں گے. ہم کیا، ہم تو بس ٹھنڈا پانی پی پی کے یہ آواز بیٹھ گئی ہے. اصل حقیقت تو آپ لوگوں کا ہے. خدا اس کا اجر دے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی ابا عبداللہ، اجرکم علی زینب سلام اللہ علیہ. شہزادی زینب اس کا اجر دیں گی، اس کا صلہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ دیں گی. عزیزان گرامی شہزادی کے مرتبے کو، شہزادی
کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے لیے فارسی میں حال زہرا از کسی دیگر نہ پرسیدید، حال زہرا از در و دیوار بے پرسید۔ شہزادی کا مصائب پڑھنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر جو مصیبت ہوئی ہے اس کو ایک فارسی مرثیے میں بیان کیا گیا ہے۔ شہزادی کے حالات کسی اور سے نہ پوچھا جائے، شہزادی کے حالات کو در و دیوار یعنی بین الباب والحائط، حائط یعنی دیوار، باب یعنی دروازہ، در و دیوار کے بیچ میں شہزادی کے حالت کو ان دروازوں سے پوچھا جائے، ان دیواروں سے پوچھا جائے۔ عزیزان گرامی، شہزادی کی حالت کو اگر پوچھنا ہے تو ان دیواروں سے پوچھو، ان دروازوں سے پوچھو کہ جس کے بیچ میں شہزادی تھی۔ اے عزیزان گرامی، امام مظلوم کا قافلہ کربلا کے میدان پہ رکا ہوا ہے، اور کل میں نے امام بارگاہ میں ایک چھیڑی بحث جو موت کے ذائقے کا، جسے جناب قاسم نے بیان کیا تھا کہ آخر جناب قاسم نے جب امام مظلوم نے پوچھا یا بنیا کیف الموت عندک، موت آپ کے نزدیک کیسا ہے، تو جواب کیا تھا؟ احلی من العسل، چچا جان یہ موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ آخر کیوں؟ شہد ہی کیوں؟ باقی اور چیز نہیں ہے؟ کیوں جناب قاسم نے شہد کا استعمال کیا؟ اور کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی اس میں بھی کچھ بات ہے۔ اور یہ جناب قاسم کے نزدیک، جناب قاسم ابن حسن سلام اللہ علیہ، ان کے مرتبے کم مرتبے نہیں ہیں۔ شہزادہ قاسم جناب امام حسن کے بیٹے ہیں، یہ یتیم قاسم یعنی یتیم امام حسن۔ اور یہی وجہ ہے کہ عزیزان گرامی جب جناب قاسم نے وہ صدا بلند کی تھی تو بقی سے امام حسن نے قبر کو چھوڑ دیا تھا سب سے پہلے۔ امام حسن نے بقی سے چھوڑا تھی اور کہا بیٹا میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، امام مظلوم کربلا کے میدان میں ہر طرف سے جناب ابو الفضل العباس کو روکے ہوئے ہیں، بھیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی وہ وقت قریب نہیں ہے۔ سب سے پہلے ابن زیاد کے دربار پہ روکا تھا کہ جب امام نے وہاں پہ امام کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ فرزند رسول اس وقت ان کا سر نہیں کاٹا گیا تو پھر یہ ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں۔ تو امام کا وہ جملہ تھا اتحددنی ابن الزرقاء، اے زرقاء یعنی بد کردار عورت کے بیٹے، تو مجھے دھمکی دیتا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس چھوٹے سے جملے میں تاریخ پوشیدہ ہے عزیزان گرامی، تاریخ پوشیدہ ہے اس چھوٹے سے جملے میں۔ اب عزیزان گرامی جناب عباس نے صرف یہ جملہ سنا تھا اور سننے کے بعد جو ہاتھ سے صرف دروازے کو دھکا دیا تھا اور دوسرا قدم جو ہے امام حسین کے قریب تھا، اور آقا کس نے آپ کے شان میں گستاخی کی؟ امام نے کہا عباس ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے عزیزان گرامی، واللہ تاریخ کربلا وہیں پہ ختم ہو جاتی، صرف ایک اذن کی اجازت ہو جاتی۔ دوسرا اس وقت کہ جب یزید کے سپاہیوں نے آ کے کہا اس ترائی سے خیمے کو ہٹایا جائے، اب جناب عباس خط کھینچا اور کھینچنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ اس میں مجال ہے کہ اس خیمے کو یہاں سے ہٹایا جائے، اور یہ خط عزیزان گرامی تا قیامت کے لیے خط ہے۔ جناب عباس نے خط کھینچ کے مجال کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ روایت یا مقتل کی کتاب میں کہیں نہیں ملا کہ کسی ایک سپاہی نے یہ جرأت کی ہو کہ اس خط سے اس طرف آیا ہو۔ اب عزیزان گرامی جب اس منظر کو، اس خوفناک ماحول کو، دہشت کے عالم میں عزیزان گرامی جب اس چیز کو جناب زینب نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحہ نہیں گزرا ہے کہ ہرملہ چند سپاہیوں کو لے کے کربلا میں پہنچ گیا،
ابن زید کا 10,000 لشکر پہنچ گیا، فلاں شخص اتنا لے کے پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی، اس سب چیزوں کو دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے جناب زینب ایک مرتبہ پریشان ہوتی ہیں، خوف کے عالم میں جناب امام مظلوم کے پاس آتی ہیں، بھیا یزید کی طرف سے اتنے لشکر، اتنے سپاہی، اتنے فوج، آخر ہم لوگ پردیسی ہو گئے ہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، قبیلہ بنی ہاشم کا کوئی ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ جناب زینب کا امام حسین کو مجبور کرتی ہے اس خط کو لکھنے پہ۔ عزیزان گرامی، جس خط کو امام مظلوم نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا، بس عزیزان گرامی یہیں پہ ہم وہ جملہ اور وہ مصائب تمام کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں امام مظلوم کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ پامال کرنے کے بعد 11 محرم کو جب اس لاشہائے سودا سے گزارا جانے لگا تو زینب سلام اللہ علیہ کو بھائی کے جسم اطہر کے پاس سے لے جایا جا رہا تھا، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے سید الشہداء کی لاش اس قدر پامال کی گئی تھی، زینب پہچان نہ سکی۔ ایک جملہ کہا، انت اخی الحسین، انت اخی الحسین، ارے کیا تم ہی میرے بھائی ہو، ارے کیا تم ہی میرے بھائی ہو۔ اے عزیزان گرامی، امام مظلوم نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ سال بھر کے بعد یہ زینب شام سے جب کربلا سے گزری، سب سے پہلے بھائی کے قبر پہ آئی، لیکن اس قدر ظلم و ستم زینب پہ ہوا، زینب پہچانی نہ گئی۔ اے عزیزان گرامی، قبر سید الشہداء سے آواز آ رہی تھی، انت اختی الزینب، انت اختی الزینب، انت اختی الزینب، ارے کیا تم ہی میری بہن زینب ہو، ارے کیا تم ہی میری بہن زینب ہو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے اس مجلس کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پالنے والے دنیا کے جس گوشے میں، جس کونے میں، جہاں بھی عزاداران سید الشہداء ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھ سے آخر میں التجا ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین،